میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم بھی ہے، گزشتہ ہفتے تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ اس ہفتے بھی انشاءاللہ مزید اس عشرے کے تعلق سے اور قربانی کے تعلق سے جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہیں فرماتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، یعنی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ قرآن پاک کی یہ آیتیں اور اس جیسی آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ دلیل اس بات کی یہ آیت شریفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ فصل لربک سے مراد آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیے، وانحر، اور اس کے بعد قربانی کیجیے۔ اور اللہ نے، میں نے جو سورت شریفہ پڑھی اس میں بھی ان دنوں کی خاص طور سے اللہ نے قسم اٹھائی۔ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اور دنوں کے مقابلے میں بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ بھائی اس خاص طور سے اس عشرے کے اندر ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وتر کے ساتھ تہجد بھی پڑھ لیں، اگر تہجد کی توفیق نہ ہو مغرب کی سنتوں اور نوافل کے ساتھ 2 رکعت اور پڑھ لیں، اوابین کا ثواب مل جائے گا۔ ہر وقت چلتے پھرتے تکبیرات کا اہتمام کرے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ درود شریف کا اہتمام کرے، مختصر سے درود بتلایا تھا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مختصر درود کا ہر وقت ورد رکھے اور اہتمام کرے، اور ہر نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ آپ پڑھتے ہیں اس کا بھی اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ان عملوں کے ذریعے آپ اپنے اعمال کے اندر اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عملوں کے اندر اللہ کو، ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال اللہ کو اتنے محبوب ہیں، آپ دوسرے دنوں کے اندر صدقہ بھی دیتے تھے، ان 10 دنوں کے اندر صدقے میں کچھ اضافہ کرتے تھے۔ آپ اور دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھتے تھے، اس عشرے کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ آپ اور دنوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے، ان دنوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اللہ کے رسول نقل کریں۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بندہ نفلی اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مجھ سے قرب اختیار کر لیتا ہے، اور وہ اتنا قرب اختیار کر لیتا ہے پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اعمال کو سرزد کام کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ جتنے عمل بتلائے گئے سب نوافل اعمال ہیں، نفلی اعمال ہیں۔ ان نفلی عملوں کے ذریعے آپ اللہ کا قرب اتنا محسوس کریں گے حتیٰ کہ آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ ہاں میں نے خود کو اللہ کے قریب کر لیا۔ آپ کا دل خود آپ سے
اچھے عمل کرائے گا، آپ کا دل خود اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ ہے نفلی اعمال کا ثواب۔ آپ نے ایک حدیث نماز کے تعلق سے بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے یہاں نوافل کو اتنی مقبولیت اور نفلی اعمال کو اتنی مقبولیت حاصل ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نفلوں میں کمی نہ کرنے والوں کو اور نفلوں کو پابندی پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسا اجر عطا فرمائیں گے کہ ان کے فرضوں میں کمی پوری ہوگی، اللہ اس کو بھی دور فرمائے گا۔ اس لیے نفلی اعمال کے اندر خاص طور سے اس عشرے کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک یہ 10 دن یعنی 9 دن، خاص طور سے 9 دنوں کے اندر ہمیں نفلی اعمال کی شکل میں کرنے ہیں کہ ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، ہمیں تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کرنا ہے، ہمیں دوسرے اذکار بھی کرنے ہیں، درود شریف کا بھی اہتمام کرنا ہے، چلتے پھرتے تکبیرات کا ورد بھی رکھنا ہے، اور قربانی کے جانور کو ہنسی خوشی سے اللہ کی راہ میں ہمیں قربان کرنا۔ تو پہلی بات تو یہ بتلائی تھی میں قربانی واجب ہے، جس کی 2 دلیل میں نے قرآن پاک سے آپ کو بتلائی کہ قرآن پاک خود بتلا رہا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ قربانی کرنا ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ دیکھو، قربانی مسلمان پر واجب ہے، کیوں؟ لأنہا قربت، کیونکہ قربانی عبادت ہے، والکافر لیس من اہل القرب، اور کافر عبادت کا اہل ہے، اس لیے فرمایا کہ قربانی کرنا مسلمان پر واجب ہے۔ دوسرے، آزاد ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ نمبر 3، مقیم ہو، یعنی اپنے گھر پر ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا کہ مقیم پر ہر حال میں قربانی واجب ہے، مسافر پر نہیں ہے۔ یہ 3 اشخاص بتلائے۔ اس کے علاوہ جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی، اور صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی ہی، یا نقدی مال یا تجارت کا سامان، یا ان کے علاوہ ضرورت سے زائد جو سامان نصاب کو پہنچتا ہو، اگر کسی کے پاس اتنی ملکیت ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب یہ اصل مسئلہ ہے کہ دیکھو، ایک بات بتلاؤں میں آپ کو، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ قربانی کا نصاب بتلایا کہ قربانی کا وہی نصاب ہے، انہی لوگوں پر قربانی واجب ہے جن پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ قربانی کا نصاب اور صدقۃ الفطر کا نصاب ایک ہی ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب بھی تقریباً وہی ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر اور قربانی کے اندر علت دوسری چیز کو بنایا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد ہوتا ہے کہ غربا پر، ان غربا کو ان کا حق پہنچ جائے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ غربا تک ان کا حق پہنچ جائے، لیکن قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد صرف خون بہانا ہے اللہ کی رضا کے۔ یہاں قربت مقصود نہیں ہے کہ بھئی اپنا گوشت آپ غریبوں میں تقسیم کریں ہی، یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد ہوتا ہے فقراء کو ان کا حق مل جانا، لیکن قربانی کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا میں خون بہانا، اللہ کی خاطر خون بہانا۔ اس لیے قربانی کے گوشت کو اگر آدمی سارا کا سارا گھر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس کی اجازت، لیکن مستحب اور افضل یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر لے آدمی۔ مستحب اور افضل یہ ہے کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کر لے، ایک حصہ غربا میں تقسیم کر دے، ایک حصہ اپنے لیے اپنے پاس رکھ لے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔
3 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، یہ افضل ہے، لیکن اگر سارا کا سارا اپنے پاس رکھنا چاہے تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی۔ اس لیے کہا گیا کہ قربانی کو خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرو، کسی ایک کا بھی مقصد گوشت کھانے کا نہ ہو۔ اگر 7 حصے داروں میں سے ایک کا بھی مقصد گوشت کھانے کا ہوگا تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنا چاہیے، بالکل گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ ارے گوشت تو آ ہی جائے گا، اس میں نیت کرنے کی کیا ضرورت کہ بھئی گوشت نہیں ملے گا۔ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھینس کے ساتھ گوبر لانے کی ضرورت نہیں، گوبر تو فری میں آ جائے گا۔ ایسے ہی آپ قربانی کریں گے، اگر گوشت کی نیت کریں گے تو آپ کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کو صرف یہ کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ اپنے سارے حصے داروں کو یہ سمجھانا ہے اور دیکھ دیکھ کر اچھی طرح چن چن کر اپنے حصے داروں کو شریک کرے۔ کوئی ایسا حصے دار نہ ہو جس کی کمائی حرام ہو، ایسے حصے دار کو اپنے حصے میں شامل نہ کرے، ورنہ آپ کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے خاص طور سے شرکاء کی اچھی طرح جان پہچان کر لے۔ اگر ان کی حلال کمائی ہے تو اپنے حصے میں، اپنی قربانی میں ان کو شریک کر لے، ورنہ ان کو الگ کر دے۔ کسی کی بھی گوشت کی نیت نہ ہو، کسی کی بھی حرام کمائی نہ ہو۔ اگر ایک کی بھی حرام کمائی ہوگی تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت، نہ تمہارے خون کی ضرورت، اللہ کو صرف تمہارا تقویٰ اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ میرا بندہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کہ میری راہ میں جان اور مال سب کچھ لٹانے کے لیے قربان ہے یا نہیں۔ یہ مقصد قربانی کا ہے۔ اس لیے قربانی کو خوش دلی سے کرو۔ اور بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے قربانی کریں۔ ہم دوسرے دنیا کے تمام اعمال کو ہر طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنی جیب کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم صاحب نصاب ہیں، کوئی شخص ایسا ہوگا جو صاحب نصاب نہ ہو۔ آج کے دور میں ہر شخص صاحب نصاب ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ جذبہ ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آج ہم چند سکوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے جذبے کو پروان چڑھانا ہے اور اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ہم اللہ کی راہ میں قربانی کا خون بہاتے ہیں، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر اون کے بدلے ایک نیکی۔ جن جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں ان کے اوپر جو بال ہے، ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنا بڑا ثواب۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے فیصلے فرماتے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں یہ آئی، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ قرآن نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، کہ 8 جوڑے بکری، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، یعنی قرآن نے تو جوڑوں کے حساب سے بیان فرمایا، لیکن آپ تفصیلاً بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تفصیلاً اس کو اس طرح سمجھیں گے کہ بکری بکرا، بھیڑ دمبا، گویا ایک ہی نسل سے ہیں سب۔ بکرا بکری، بھیڑ دمبا، بھینس گائے اور اونٹ، ان جانوروں کے علاوہ کسی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب تو سب لوگوں کو الحمدللہ معلوم ہو گیا، پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر 7 مرغے کاٹ دیں تو ان کی بھی قربانی ہو جاتی ہے۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ گائے، بھینس، بیل، بکری، بھیڑ، دمبا، ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ ان کی عمروں کا بھی تعین اچھی طرح کر لینا چاہیے، کسی ایسے شخص سے جو مہارت رکھتا ہو یا جس سے آپ خرید رہے ہیں وہ بھی خبر بتلا دے کہ اس کی عمر پوری ہے، تو اس پر اعتماد کر کے جانور کو خریدا جا سکتا ہے اور اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا ان کی عمر 1 سال کی ہو تو ان کی قربانی کرنا چاہیے۔ گائے، بھینس، ان کے نر و مادہ بھی ان کے ساتھی ہیں، ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اونٹ کی عمر کم 5 سال ہونی چاہیے، اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اگر 5 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول نے ایک سہولت دی ہے کہ بھیڑ اور دمبا، بکرا اس میں شامل نہیں، بھیڑ اور دمبا اگر 6 مہینے کا ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا لگے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اگر 1 سال کے جانوروں میں اسے چھوڑا جائے اور دیکھنے میں ایسا لگے کہ بھئی 1 سال کا جانور ہے لیکن ہے 6 مہینے کا، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہ تمام ضروری مسائل سے، قربانی کے جانوروں کے تعلق سے، اور قربانی کی جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے، قربانی کا نصاب کیا ہے، قربانی واجب ہے یا نہیں، اور قربانی کے ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، یہ ساری باتیں مختصراً آپ سب کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک صاحب نے پرچی لکھ کر رہنمائی کی ہے کہ بھئی حالات ایسے ہی خراب چل رہے ہیں، اس لیے جو گوشت کے بیکار اجزاء ہوتے ہیں جیسے گوبر، لید وغیرہ، اس طرح کی جو بیکار اجزاء ہیں جو استعمال میں نہیں لائے جاتے، ان کو براہ کرم عام راستوں پر نہ ڈالیں، براہ کرم عام راستوں پر نہ ڈالیں، ان کو کسی ایسی جگہ دفن کریں جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بات تو اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ عید والے دن بھی بتا دی جائے گی۔ ایک عید کا اعلان سن لیں آپ، عید کی نماز انشاءاللہ بدھ کو ہوگی، 21 تاریخ کی عید ہے۔ عید کی نماز انشاءاللہ ہماری مسجد میں 6:30 بجے ہوگی۔ کتنے بجے بھائی؟ 6:30 بجے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔